لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کے پارٹی کے لوگ انہیں ملنے کے لیے پہنچے تھے، لیکن کل جب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی گیم ڈالی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت تقسیم ہو گئی ہے، ایک یہ کھیل کھیلا گیا تھا، چند لوگوں کو استعمال کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور میں انہیں بدنیت نہیں کہتا، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا آسرا کرتی ہے کہ آپ کے تھرو ہم عمران خان کو باہر نکال دیتے ہیں، آپ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے عمران خان سے بات کرتا ہے، اس کی منت ترلا کرتا ہے، باہر آ کہتا ہے جی میں نکالوں گا۔ اب ہر ایک کے اندر ہیرو تو ہوتا ہے نا، جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ زیادہ مقبول ہو جائیں یا آپ کا زیادہ نام ہو جائے یا آپ سب سے آگے نکل جائیں۔ عمران خان کو میں نکال کر لایا ہوں، تو اس چکر میں وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے سارا بیانیہ ہی توڑ دیا، انہوں نے کہا جی میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جا کے مذاکرات کرو یا کوئی ڈیل کرو میرے لیے، میں نے بالکل نہیں کہا۔ ہاں لوگ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے دو لوگوں کے نام لیے، ایک علی امین کا نام لیا اور ایک نام لیا اعظم سواتی صاحب کا۔ تو تیسرا نام عمران خان صاحب نے اس لیے نہیں لیا کہ وہ اتنا امپورٹنٹ تھا نہیں بیرسٹر سیف کا، لیکن اب آپ دیکھیں میڈیا کیسی باریک واردات ڈالتا ہے کہ بیرسٹر سیف کے ذمہ ڈال رہا ہے کہ اس کو کہا ہوگا مذاکرات کرنے کے لیے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور مذاکرات کر رہا ہے۔ تو بیرسٹر سیف کے رابطے اور مذاکرات ختم کب ہوتے ہیں؟ جو ان کو کروانے پڑیں گے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کا میڈیا بھی جانتا ہے کہ وہ محسن نقوی ہیں خیبر پختونخوا کے، جیسے شہباز شریف کے ساتھ محسن نقوی موجود ہے ویسے ہی علی امین کے ساتھ بیرسٹر سیف موجود ہیں، اور ان دونوں کی حیثیت کا آپ کو اندازہ ہے، اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی حیثیت کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر روک لیا گیا، حالانکہ لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا منگل والے دن، جب انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا تو پولیس والے آئے اور انہوں نے آ کر یقین دلایا کہ آپ بے فکر رہیں، جمعرات کو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی، تو آپ ابھی چلے جائیں، جمعرات کو آپ کے بھائی کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ پولیس پہ یقین کر کے چلے گئے، لیکن آج عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے، انہوں نے نہیں ملوایا۔ اور پھر کیا کچھ ہوا یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کی بہنوں نے کیا کہا؟ عمران خان کی ایک اور بہن ہے عظما خان، انہوں نے کہا کہ سب کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، کسی کے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ آپشن نہ ہو، آپشن تو عمران خان کے پاس بھی ہے، مگر ظالم کا انجام بہت برا ہوگا، کوئی مجبور نہیں ہے، ہر دور میں فرعون گزرا ہے، ہمیں اللہ سے امید نہیں بلکہ اللہ پر پورا یقین ہے کہ عمران خان سرخرو ہوں گے، یہ عظما خان صاحبہ نے کہا۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان کی بہنوں کو، عمر ایوب کو اور زرتاج گل وزیر کو، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو اور نیاز اللہ نیازی صاحب اور دیگر لوگ جو ملنے کے لیے آئے تھے انہیں روک دیا گیا۔ علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں احتجاج پر بیٹھ گئیں اور جانے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، رہنماؤں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، وکلا کو بھی نہیں ملنے دیا گیا اور بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا۔ عمر ایوب صاحب نے اس موقع پر کہا کہ شہباز شریف سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو انہوں نے لگائی ہے کتنی دیر تک دے سکتے ہیں؟ روپے کی قدر کم ہونے سے ملک پر 14,450 ارب روپے قرضہ بڑھا ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ابھی مزید مسائل کھڑے ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کہہ رہے ہیں جی ہم قیمتوں میں کمی نہیں کر رہے، ہم فائدہ بلوچستان کو دیں گے، کیسے دیں گے جی آپ؟ کیا اگر آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں گے تو پھر آپ بلوچستان کو فائدہ نہیں دیں گے؟ کیا بلوچستان کے لوگوں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے؟ کیا سندھ کے لوگوں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے؟ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دیتے؟ تو وہ جو ٹیکس آپ کو ملتا ہے اس پیسے سے آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے نا، جو بے شمار پیسہ آپ کو ملتا ہے اس سے آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا پھر آپ نے اب پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتیں بڑھا کے اپنے سڑکیں بنانی ہے؟ جی سڑک نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا دیں گے۔ پوری دنیا میں قیمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکستان میں کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ سٹیٹمنٹ میں یہیں پہ آپ کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں، پھر باقی جو جیل کے بعد ہوتا رہا وہ ساری چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے حوالے سے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں بھی بڑھنی شروع ہو گئی اور بڑھی، اور جب کم ہوئی تو پاکستان میں کم ہونی چاہیے تھی۔ حکومت نے مارچ اپریل میں لیوی میں اضافہ کیا، پیٹرولیم لیوی 80 روپے فی لیٹر ہے، صرف 2 مہینوں میں عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ہر ماہ 34 ارب روپے کے اضافی ٹیکس عائد کیے گئے۔ یہ ایک منی بجٹ ہے، یہ دعویٰ کیا جناب حکومت نے۔ اچھا اس میں ایک چیز آپ اور یاد رکھیں کہ حکومت کہتی کیا ہے، یعنی ایسی ڈھیٹ اور بے شرم حکومت ہے کہ وہ صاف کہتے ہیں جی ہم یہ ریلیف عوام کو منتقل نہیں کر رہے، اور چوڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں
بھئی عالمی منڈی میں قیمت کم ہوئی ہے، آپ قیمت کم کر نہیں رہے، کیوں؟ جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی دل پہ پتھر رکھ کے ہم قیمت بڑھا رہے ہیں۔ بھئی جب قیمت کم ہو رہی ہے تو کم بھی کرو نا، یہ بے شرمی اور ڈھٹائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا جی آگے چلیں کہ جیل میں پھر کیا ہوتا رہا۔ اڈیالہ جیل کے باہر پورا ایک میلہ ہی آج لگا ہوا تھا، سب لوگ ملنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ ایک تنازع ہر دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان کو کیسے فائدہ دیں گے؟ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں کمی کا کون سے فنڈ ہے جو وہاں لگائیں گے؟ حکومت جھوٹ بول کر فراڈ کر رہی ہے۔ اختر مینگل کا راستہ روکا گیا اور قومی اسمبلی میں حکومت کے کسی ایم این اے کو کہا جائے کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے بلوچستان جا کر دکھائے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بغیر سیکیورٹی کے کوئٹہ سے باہر نہیں جا سکتا، بغیر سیکیورٹی کے کوئٹہ میں نہیں پھر سکتا، باہر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کو روکا گیا، داگل کے مقام پر پولیس ناکے پر روکا گیا اور دوسری دونوں بہنوں کو بھی روک دیا گیا۔ اہل خانہ نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جمعرات کو آپ کی ملاقات کروائیں گے، پھر روک لیا گیا۔ اچھا اس کے بعد زرتاج گل وزیر صاحبہ پہنچی، ان کو بھی اسی ناکے پہ روک لیا گیا اور انہوں نے بتایا جی پورا روڈ بند کیا ہوا ہے، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، اتنا خوف ہے انہیں ہمارے لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے۔ عطا تارڑ ایک نالائق انسان ہے، غیر سنجیدہ انسان ہے، اگر خوف نہیں تو اڈیالہ روڈ کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی اسی مقام پہ روکا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ ہم پرامن طور پر یہاں آنے کی کال دیں۔ لارجر بینچ کے فیصلے آئے ہیں۔ کل چیف جسٹس نے سلمان صفدر کی ملاقات میں کہا، جو بات چیت ہوئی ملاقات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جائیں آپ جا کر ملیں، اور پھر بھی نہیں ملنے دیتے، اور انہوں نے کہا میرا نام کبھی بھی کمپرومائزڈ لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے کی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ جو لوگ بنا لسٹ کے عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے کہہ کر ہماری بھی ملاقات کروا دیں، کیونکہ ہمارے تو کوئی دوست نہیں ہے۔ اب یہ ایک طرح کا تانا بھی ہے اور ایک طرح سے شرمندہ کرنے کی کوشش بھی ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا اور آپ لوگ اپنے تعلقات لگا کے عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں تو ہماری بھی ملاقات کروائی جائے۔ بہرحال یہ احتجاج کرتے ہوئے یہ سارے لوگ پہنچ گئے وہاں پہ۔ علیمہ خان صاحبہ، ایک خالی پلازا تھا وہاں پہ جو زیر تعمیر ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور ناکے پہ یہ خواتین بیٹھ گئی، عمران خان صاحب کی بہنیں۔ پھر ایس پی نبیل کھوکر کی سربراہی میں پولیس کی اضافی نفری وہاں پہ پہنچی۔ پولیس کے جب شور شرابہ کیا، پولیس نے ان کے اوپر تھوڑا کریک ڈاؤن کیا تو کارکنان کو منتشر کیا گیا۔ پھر عمران خان کی بہنوں نے ایک پلازے کے اندر پناہ لے لی، پولیس کی بھاری نفری پلازے میں داخل ہو گئی اور ان کے ساتھ خواتین پولیس بھی تھی۔ پولیس نے جو پلازے کا مالک ہے اس کو طلب کر لیا اور اسے کہا کہ جی فوری طور پہ دفتر کو تالے لگاؤ، پلازے کو بند کرو۔ پلازے کا مینیجر جو ہے وہ تالے لے کے پہنچ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی ریاست خوفزدہ ہے کہ پچھلی مرتبہ عمران خان صاحب کی بہنیں باہر پریشانی میں کھڑی تھیں، اس سے پچھلی مرتبہ ان کو بارش میں اتنی دور دراز علاقے میں چھوڑ کے آ گئے۔ پچھلی مرتبہ وہ بیچاری باہر دھوپ میں کھڑی تھی تو سامنے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا ڈھابا کھلا ہوا تھا، وہ اس کے اندر گئی تو پولیس نے جا کے وہ زبردستی بند کروا دیا کہ نکلو یہاں سے بھی۔ اب وہ ایک پلازے کے اندر، اور یہ ظلم یاد رکھا جائے گا، اس سے 1% ظلم بھی کبھی مریم نواز نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا، یا اتنا ظلم کبھی بلاول کی بہنوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔